अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़तह मक्का। फ़तह मक्का का इंशाल्लाह हम ब्रीफली से बात करेंगे इस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, फ़तह मक्का का हमें पहले पस मंज़र मालूम होना चाहिए कि फ़तह मक्का से पहले क्या क्या हो रहा था का। अगर हमें उसका पता नहीं होगा तो हमें फ़तह मक्का का जो होता है ना बात इस पर कंप्लीट नहीं होगी। तो फ़तह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया हो चुका था। इसलिए मैं इधर सुलह हुदैबिया का कुछ तारुफ़ पेश करूँगा ताकि हमें फ़तह मक्का की जो हिस्ट्री है वो अच्छी तरीके से बयान हो सके। ये सुलह हुदैबिया का अलग से टॉपिक है, ये इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। ओके। तो सुलह हुदैबिया क्या था कि जब प्यारे आका मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। इस पर अलग से एक वीडियो बनी हुई है, आप वो देख लें तो उम्मीद है आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि यानी कि मैं सहाबा कराम के साथ खाना काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का के करीब आए तो वहाँ ये सुलह हुदैबिया यानी कि एक मुआहदा तय पाया था। उस मुआहदे में शराइत दी गई थी। वो शायद क्या क्या है कि मुसलमान कुफ़ार ने कहा था कि ए मुसलमानों, अब तुम इस साल यानी कि जिस साल नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, इस साल तुम उम्रा नहीं कर सकोगे। किधर गया ये? इस साल कोई तुम उम्रा हज नहीं कर सकोगे, बल्कि जब तुम अगले साल आओगे तो अगले साल हम आपको 3 दिन देंगे, तो आप 3 दिन के लिए उम्रा हज जो भी करना चाहे कर सकते हैं। हम आपको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। ओके। तो तीसरी ये गलती लिखा गया होगा। तीसरी ये है कि हम मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, यानी कि जब कोई मक्का से आदमी मदीना जाएगा तो आप मदीने वाले यानी कि मुसलमान हमको वापस कर देंगे उस आदमी को। और जब आपका यानी कि मदीने का लो आदमी कोई भी आदमी किसी भी किस्म का लिहाज से आया हो मक्का में, तो हम मक्का वाले यानी कि कुफ़ार मुसलमानों को वो आदमी वापस नहीं करेंगे। ये एक शर्त थी। तो एक शर्त ये थी कि कोई भी कबीला यानी कि कोई भी अगर किसी कबीले का दिल चाहता है कि वो मुसलमानों के साथ इलाहा करना चाहे, मुसलमानों के साथ मिलना चाहे, तो वो मुसलमानों के साथ मिल सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि कुफ़ार के साथ मिलना चाहें तो वो कुफ़ार के साथ भी मिल सकते हैं। तो एक ये शर्त पाई। तो एक शर्त ये थी कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी मुसलमानों के कुफ़ार के दरमियान। और इस मुआहदे की जो मुद्दत थी वो 10 साल तक करार तय पाई। तो ये कुछ शराइत थी। ओके। ये किस शराइत हैं? ये सुलह हुदैबिया की शराइत हैं। अब इन शराइत से आगे हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है फ़तह मक्का का। ये शराइत कबूल हो चुकी थी क्योंकि दो बड़े कबीले थे। एक था हमारे पास बनु खुज़ाआ, और एक था बनु अबू बकर, नहीं बनु बकर, ये दो बड़े कबीले थे। इस कबीले ने मुसलमानों के साथ इल्हाक कर लिया, मुसलमानों के साथ मिल गया था ये कबीला काफिरों के साथ मिल गया था। ओके। तो शर्त क्या थी कि कोई जंग नहीं होगी 10 साल तक। तो अब बनु बकर ने काफिरों के साथ मिलकर बनु खुज़ाआ पर हमला कर दिया रात की तरीके में, रात के वक़्त। यानी कि बनु खुज़ाआ पर हमला हो गया था। किसने किया था? बनु बकर ने, कुफ़ारों के साथ मिलकर, यानी कि कुरैश मक्का के साथ मिलकर। तो बनु खुज़ैमा चूँकि ये आराम से यानी कि सो रहे थे, यानी कि इनका यही कि मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जो है मुआहदा हो चुका है, अब 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। चुनांचे ये बेहथियार सो रहे थे, तो इन्होंने चालाकी से इन पर हमला कर दिया। तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मक्का मुकरमा में पनाह ली। मक्का मुकरमा में चूँकि ये रवाज था अरब में कि कोई भी अगर दुश्मन भी मक्का मुकरमा में दाखिल हो जाए तो उसको भी अमान दी जाती है, यानी कि उसको कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इन बदबख्तों ने मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होकर भी बनु खुज़ाआ के माली जानी नुकसान किया था। तो जब ये वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहुँचा मदीना शरीफ में, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर इधर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना किया और कहा कि ये 3 शर्तें ले जाओ। मक्का मुकरमा के जो कुफ़ार हैं, ख़ासकर बनु बकर जिन्होंने हमला किया, इनसे जाकर ये 3 शर्तें कहो कि इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल कर लो। पहली शर्त ये है कि मुसलमानों की तरफ से कुफ़ार को पहली शर्त ये थी कि मक़तूलीन का खून बहा दिया जाए। यानी कि बनु बकर ने जो बनु ख़ुज़ाआ पर हमला करके जो जानी माली नुकसान दिया, इसका बदला दिया जाए। एक ये शर्त मान लो, या अगर ये शर्त नहीं मानते तो दूसरी शर्त ये मान लो
قریش بنو بکر کی ہمارے سے دوست تھا، یعنی کہ جو بنو بکر کفاروں کے ساتھ ملا، یہ بنو بکر کا جو قبیلہ تھا یہ کافروں کے ساتھ ملا تھا، تو کافروں کو دوسری شرط یہ دی گئی کہ اگر تم بنو بکر کے ساتھ اپنا الحاق ختم کر دو، کہ یعنی کہ ان کے ساتھ تعلق کو ختم کر دو، تو ہم مسلمان تم کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، اوکے۔ اگر ان دونوں میں سے دو شرطیں نہیں مانتے تو تیسری شرط یہ مان لو، علل اعلان حدیبیہ کے مقام پر ہونے والے معاہدے کو کل عدم قرار دیا جائے، یعنی کہ جو یہ شرطیں قرار دی گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان، یا جو یہ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تین شرطیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو بھیجی، کن کو؟ کفار کو، یا یہ شرط قبول کر لو یا یہ شرط قبول کر لو، یہ شرط قبول کر لو کہ جو معاہدہ ہوا تھا ہمارا ہمارے مسلمانوں اور تمہارے درمیان کافروں کے درمیان، اس کو ختم کر دو۔ چنانچہ کافروں نے سوچا کہ اگر اس پر اس شرط کو قبول کریں تو ہمارا نقصان ہے، اگر اس پر قبول کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، چنانچہ اس پر قبول کر رہے ہیں جلدی، یعنی کہ جلدی جلدی میں انہوں نے یہ تیسری شرط قبول کر لی۔ چنانچہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگ گیا کہ کافروں نے تیسری شرط قبول کر لی ہے، تو چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آرڈر دے دیا، کہ حکم دے دیا کہ جہاد کی تیاری کر لو، اب ہم مکہ کے کافروں کے ساتھ اور خاص کر کے بنو بکر کے قبیلے کے ساتھ لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو جب مسلمانوں کو، ان کفاروں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان اب ہمارے خلاف لڑنے آئیں گے مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، تو چونکہ اس وقت تک کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو کافروں کو اب اپنا پچھتاوا کرنا پڑا کہ ہم کاش یہ پہلی یا دوسری شرط مان لیتے، اب ہم نے یہ تیسری شرط مان لی ہے تو ہمیں اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ مسلمان بہت کافر جانتے ہیں کہ مسلمان جب جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان، ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی ہوتا ہے۔ تو چنانچہ کفار نے ابو سفیان کو، کس کو؟ ابو سفیان، یہ کون تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ بدبخت، یعنی کہ یہ ایمان نہیں لایا، یہ ابو سفیان۔ تو کافروں نے ابو سفیان کو بھیجا مدینہ شریف کی طرف کہ جاؤ جا کر اپنے بھتیجے یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم پہلی یا دوسری شرط قبول کر لیتے ہیں، تیسری شرط ہم نہیں مار رہے، یعنی جا کر یہ کہو۔ تو چنانچہ ابو سفیان مدینہ شریف میں آیا تو انہوں نے ابو سفیان نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، تم نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، آپ لوگ تم کافروں نے بہت یعنی کہ معاہدے کی جو صلح حدیبیہ کا اس کی پاسداری نہیں کی، تم افائی عہد پر عمل نہیں کر سکے۔ تو جب ابو سفیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روس کا ناراض ہو کر حضرت ابوبکر کے پاس آیا، حضرت عمر کے پاس آیا کہ جاؤ جا کے اپنے پیارا نبی سے کہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کفاروں سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ تو چنانچہ ابو سفیان کی کوششیں ناکام ہو گئیں کہ اب ہم جہاد کریں ہی نہیں کریں گے، اوکے۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ ادھر میں چھوٹا سا ٹچ کر دوں گا کہ جب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو، تو مدینے میں ایک مسلمان تھا، تو اس نے نہ اپنی بیوی کو یا کسی عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیجا ایک خط دے کر، کہ جو چونکہ جو اس مسلمان تھا، یہ سوری یہ آلموسٹ مسلمان ایک آدمی تھا، تو اس نے نا اپنے ایک عورت کے ذریعے مکہ مکرمہ میں کی طرف ایک خط بھیجا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں مدینہ میں ہوں، میرے بچے، بال بچے اور میرے جو دولت ہے وہ مکہ میں ہے، اس لیے تم میری یعنی کہ جو ہے نا مکہ میں پراپرٹی کی دولت کو اور میرے بال بچوں کو کچھ نہ کہو۔ تو یہ خط جب ایک عورت لے کر جائے تو عورت وہ پکڑی گئی، تو جب اس واقعہ کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کیونکہ یہ غلط کر رہا تھا نا آدمی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ٹیچ ہے، اس کی الگ سے ڈیٹیل ہے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، میں ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا ادھر آپ لوگوں کو، اوکے۔ تو اب اس کا اگلا پارٹ دیکھتے ہیں، نتائج، کہ جب مسلمانوں نے جہاد کا تیاری کر لی تو مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بہت بڑی تعداد میں یعنی کہ گئے تھے، تو چنانچہ
کیا ہوا؟ تو ادھر نتائج یہ ہیں کہ جو پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کفار تھے انہوں نے سمجھا کہ آج ہم ماریں گے، آج ہم لوٹ گئے، کیونکہ مسلمان اب آج بڑی تعداد میں جہاد کرنے کے لیے ہمارے لیے خلاف آئے ہیں۔ تو انہوں نے کفار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں کہ آپ رحیم باپ کے بیٹے ہیں، آپ رحیم کریم دادا کے پوتے ہیں، ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا، اس کو پناہ مل جائے گی، یعنی کہ اس کے خلاف ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ تو چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو سارے لوگوں نے اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لیا، کچھ لوگ ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے۔ تو چنانچہ یعنی کہ لڑائی نہیں ہو رہی، لڑائی ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ لڑائی ہونے کے بغیر لڑے لڑائی یہ مسلمانوں کی فتح ہو چکی تھی۔ اوکے، تو اس سے کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم جو مکہ مکرمہ میں لوگ تھے وہ بہت متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کے، کہ وہ سوچنے لگے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان پر بہت ظالم ڈھائے ہیں، تو آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار تھے نا لوگ، وہ اسلام میں آ گئے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ والے یعنی کہ قریش والے لوگ وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو جو ارد گرد والے جو لوگ قریش کی حمایت کر رہے تھے، یعنی کہ کافروں کی حمایت کر رہے تھے، وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، کہ اس سے بہت یعنی کہ قبائل، ادھر لکھ لیں، قبائل کا حلقہ بگوشی اسلام میں داخل ہونا، یعنی کہ بہت سارے قبائل اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس سال کو چونکہ بہت سارے زیادہ مسلمان ہو چکے تھے، تو اس سال کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ سورہ نصر میں بھی کیا گیا ہے۔ اوکے، تو اس کا جو سیکنڈ تھا اچھا پوزیٹیو وہ نکلا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تکمیل خواب ہو چکا تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ باپ تھے اور یہ بیٹے تھے، ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تھی نا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ تو انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ اس خانہ کعبہ اپنے گھر کو تا قیامت تک آباد رکھ، کیونکہ خانہ کعبہ میں فتح مکہ یہ فتح مکہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 300 سال آلموسٹ بت رکھے ہوئے تھے کافروں نے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، بتوں کو توڑ دیا گیا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو خواب تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اوکے، تو یہ گھر کا دروازہ بند کرنے سے پناہ لے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ اس کو پناہ مل جائے گی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت زیادہ مسلمان اور کافر مسلمان ہو چکے تھے۔ اوکے، تو یہ آج کا چھوٹا سا ٹاپک، امید آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاک MN اکیڈمی سبسکرائب نہیں، یہ ہمارے چینل کا نام ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔